انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں بتایا، لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا تب سے اس سوال کی جستجو میں رہا۔ دراصل جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم اور اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قبض ہونے سے لے کر قیامت تک باقی رہتا ہے۔ اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان و جن اس عالم میں رہتے ہیں۔ مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے، جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند ہے۔ روایت کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد قبر میں روح کو پھر سے اس کے معدنی جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے اعمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر روح نیک اور مومن ہوتی ہے تو اسے ایلین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر روح بری اور شرک و کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایلین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں۔ ایلین میں موجود لوگوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ باغ نما جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہاں نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتی تھیں۔ یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا۔ یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی رہتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا، تو یہ برزخی روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں سجین میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار ایلین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے رشتہ داروں کے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی۔ لہٰذا بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رسول اللہ سے جا ملی۔ وہ شہداء جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اس کے متعلق صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ نے اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہے وہاں جاتی ہیں اور جو چاہے وہ کھاتی ہیں اور پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ پھر ان کا رب ان روحوں سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہے وہاں گھومتے اور جو چاہے کھاتے پیتے ہیں۔ دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے، اور اس خواب کی تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا، دھکے دیتا اور باتیں کرتا ہے، کیونکہ وہ نیند میں ہوتا ہے اور اس شخص کا بدن خواب کی دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح برزخ میں جب انسانی روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम हुजूर के साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया। करीब था कि वो आपको गिरा देता। नागाह वहाँ 5-6 कब्रें थीं। एक शख्स ने अर्ज किया कि मैं जानता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें कब दफनाया गया? तो उसने कहा कि ज़मानाए शिर्क में। तो हुजूर ने कहा कि इन लोगों को अपनी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। अगर ये खतरा न होता कि तुम अपने मर्दों को दफन ही करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि इस अजाब से कुछ तुम्हें भी सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। इब्ने फारिस कदबी अपने तारीख फारिस में एक रिवायत बयान करते हैं कि 590 हिजरी में बगदाद के एक मकाम तिल अहमर के पास एक मुर्दा बोसीदा हालत में पाया गया, जिसकी सिर्फ हड्डियां बाकी रही थी। उसकी कैफियत ये थी कि ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों हाथों और दोनों पाँव में लोहे की मैकें ठोकी गई हों। मैखों के निशानात उसके पेट और पेशानी पर भी थे और बड़ी खौफनाक हालत में वो मुर्दा अपनी कब्र में पड़ा था। पानी के बहाव ने तिल अहमर की जमीन को खोद दिया और वो मुर्दा बाहर आ गया था, जिससे सबको इबरत हासिल हुई। बाज गुमराह अकवाम और मज़ाहिब का ये अकीदा है कि मरने के बाद इंसानी रूहें अपने आमाल के मुताबिक जानवर या हैवानात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये रूहें दुनिया में ही चक्कर काटती रहती हैं और कभी कभी रूहें जिस्म में वापस भी आ जाती हैं। ये वही बातिल अकीदा है जिसे हिंदुस्तान में हिंदू मत के लोग मानते हैं। ये एक गुमराह कुन और बातिल नजरिया है। अंबिया कराम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि रूह जिस्म से एक मर्तबा खारिज होने के बाद किसी सूरत भी जिस्म में लौटाई नहीं जाती, बल्कि उन पर बरज़ख में अज़ाब सवाब होता है, ख्वाह वो इकट्ठे हों या अलहदा अलहदा। बेशक मौत एक हकीकत है। दुनिया से बरज़ख और बरज़ख से हशर तक का सफर हर किसी को करना है और इस सफर का ज़्यादा राह वो आमाल है जो हम इस दुनिया में करेंगे। लिहाजा अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत करो ताकि आखिरत की याद आए। मुर्दा को नहलाया करो कि फ़ानी जिस्म को छूना भी एक नसीहत है। और जनाजा की नमाज पढ़ो ताकि वो तुमको गमगीन कर दे, क्योंकि गमगीन अल्लाह के साया में होता है और नेकी का काम करता है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।